اگر چوک پہ قتل ہے تو چار دیواری میں قتل ہے، اور سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم اس کائنات میں اگر ہو سکتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت سے انکار اور قرآن میں تحریف کی کوشش ہے۔ جو یہ کوشش کرے گا، یہ عوام، یہ 25 کروڑ عوام ان ہاتھوں کو توڑ مروڑ کے پھینک دیں گے۔ وہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ہیں اور رہیں گے جب تک بھی ایک مسلمان باقی ہے، اس کی سانس میں سانس باقی ہے۔ نہ اس مسئلے کو چھیڑا جائے، نہ اس موضوع کو چھیڑا جائے۔ اگر پھر خون خرابہ ہوا، اس سے پہلے کہ عوام نکلے، اس سے پہلے کہ عوام نکلے اور وہ خود انصاف کرے۔ ہم نبی کی حرمت کے محافظ ہو ہی نہیں سکتے، ہماری اوقات اتنی نہیں ہے، ہماری جرأت اتنی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی حفاظت، اس کی حرمت کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لی ہے۔ ہم تو اپنی آخرت بچانے کے لیے اور اپنی قبر کے لیے نبی کی حرمت کی بات کرتے ہیں۔ ہماری سیٹیں، ہماری عزتیں، ہماری جان مال، ہماری سیاسی وابستگیاں، یہ سب جوتے کی نوک پر ہیں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات آتی ہے۔ ان ججوں کو بتائیں کہ یہ فتنہ تم پیدا کر رہے ہو، ایسے فیصلے دے کے ہم نہیں۔ قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف فیصلہ دیا گیا ہے، شاعر اسلام کا مذاق اڑایا گیا ہے، قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہمارے لاکھ سیاسی اختلافات ہوں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے 2 بندے بیٹھیں، 3 بندے بیٹھیں اور وہ قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دے دیں۔ کہ حکومت پاکستان اس میں اپنی ذمہ داری پوری کرے، سپریم کورٹ اس میں اپنی ذمہ داری پوری کرے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سپریم کورٹ سے بات کی جائے کہ آپ نے آئین پاکستان کو ری رائٹ کیا ہے، آپ نے آئین کی روح سے کھیلا ہے، اور جن ججز نے یہ کام کیا ہے انہیں انصاف کے کٹاڑے کے اندر لے کر آنا چاہیے۔ اور میں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں جناب والا، یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے، یہ ہم سب کے ایمان کا معاملہ ہے۔ جو اس 25 کروڑ عوام میں فتنہ پیدا کرتا ہے، جو پتہ نہیں کتنی لاکھوں میں تنخواہیں لے کر اس قوم کو اپنی قلم کے ذریعے اس آگ میں جھونکنا چاہتا ہے، ہمارے ایمانوں پر ضرب لگانا چاہتا ہے، ہمارے جذبات پہ کھیلنا چاہتا ہے، اس کو کتنی بڑی سزا ہم دینے جا رہے ہیں۔ میں سوال پوچھتا ہوں اپنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججی سے کہ جناب والا مجھے یہ بتائیں، لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج بھیجنا چاہتا ہوں، چاہے کتنا ہی لمبا کالا کوٹ آپ پہن لو، چاہے کتنے ہی لوگوں کو آپ نے پھانسی پر چڑھا دیا ہو، آپ ہمارے ایمان پر حملہ مت کرو۔ فقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ جناب اسپیکر، آج آپ کے توسط سے میں یہاں پر کوئی پارٹیزم کی بات نہیں کروں گا۔ ختم نبوت اتنا ہی میرے ایمان کا حصہ ہے جتنا آپ کے ایمان کا حصہ ہے، جتنا آج اس ایوان میں موجود ہر صاحب ایمان مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ آئین پاکستان کے اندر واضح طور پر یہ چیز درج ہے کہ جو مرزئی احمدیز ہیں وہ کسی بھی جگہ پر ہم ان کی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، ان کی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتے، اور وہ کسی بھی جگہ پر ایسا فعل سرزد نہیں کر سکتے جو شاعر اسلام سے شامل ہو۔ جناب والا، یہ ایک کیس ہوا، اس وقت میرے سے پہلے چیئرمین پنجاب قرآن بورڈ تھے مولانا غلام محمد شالوی، اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، کووڈ کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے، اور اس کے بعد میں ایک انسیڈنٹ ہوا اور ہمیں اطلاع ملی کہ ایک جگہ کے اوپر قرآن پاک تحریف شدہ صورت کے اندر اور تحریف شدہ ترجمہ کے ساتھ پرنٹ اور پبلش ہو رہا ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا پنجاب قرآن بورڈ ایکٹ، جو نان مسلمز ہیں نہ وہ قرآن پاک کی پرنٹنگ کر سکتے ہیں نہ وہ قرآن پاک کی پبلشنگ کر سکتے ہیں۔ جناب اعلیٰ، اس فیصلہ کے اوپر وہ میٹیریل بھی وہاں سے ضبط کیا گیا، اس کے بعد پراپر FIR 295C کی لانچ ہوئی، سیشن کورٹ میں یہ مبارک ثانی کا کیس گیا، وہاں سے اس کی ضمانت جو ہے وہ رد ہوئی، اس کے بعد ہائی کورٹ کے اندر وہ کیس گیا اور اس کی ضمانت وہاں سے رد ہوئی،
اس کے بعد ہماری سپریم کورٹ کے اندر وہ کیس آیا، پہلے اس کی ضمانت الاؤ کی گئی اور ریویو پٹیشن کے اندر یہ وہاں پر بات کی گئی جو کہ پاکستان کے آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے، جو ہمارے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ ہماری سیٹیں، ہماری عزتیں، ہماری جان مال، ہماری سیاسی وابستگیاں، یہ سب جوتے کی نوک پر ہیں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات آتی ہے۔ جناب والا، وہاں پر یہ بات کی گئی کہ وہ اپنی بلڈنگ کے اندر، اپنی چار دیواری کے اندر اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز وہ وہاں پر پیش کر سکتے ہیں اور اس کی بات کر سکتے ہیں۔ میں سوال پوچھتا ہوں اپنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججی سے کہ جناب والا مجھے یہ بتائیں کہ ہم سب باشعور مسلمان ہیں اور ہمارے ہاں کسی کو کافر قرار دینا، کسی کے اوپر فتوے لگانا اور کسی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم کیا ایک فرقہ اگر پاکستان میں پیدا ہو اور وہ یہاں پر بیٹھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے اور ہم اسے یہ کہہ دیں کہ وہ اپنی چار دیواری کے اندر بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ 295C صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی ضامن نہیں ہے۔ 295C صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی ضامن نہیں ہے یا اس کو تحفظ نہیں دیتی، بلکہ 295C 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین میں سے ہر ایک کی اسی طرح حرمت کی حفاظت کرتی ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور ایک اور بات عرض کر دوں کہ یہ نبی کی حرمت کی جو بات ہے، ہم نبی کی حرمت کے محافظ ہو ہی نہیں سکتے، ہماری اوقات اتنی نہیں ہے، ہماری جرأت اتنی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی حفاظت، اس کی حرمت کی حفاظت کی ذمہ داری خود اپنے ذمہ لی ہے۔ ہم تو اپنی آخرت بچانے کے لیے اور اپنی قبر کے لیے نبی کی حرمت کی بات کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں میری ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے، قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف فیصلہ دیا گیا ہے، شاعر اسلام کا مذاق اڑایا گیا ہے، قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہمارے لاکھ سیاسی اختلافات ہوں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے 2 بندے بیٹھیں، 3 بندے بیٹھیں اور وہ قرآن پاک میں تحریف کی اجازت دے دیں کہ آپ ایک عمارت کی 4 دیواری کے اندر بیٹھیں گے اور پھر وہاں پر آپ جو مرضی تحریف قرآن کے اندر کر لیں۔ میں یہ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ایوان بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے اس حوالہ سے، اور آپ اس حوالہ سے ایک کمیٹی بنائیں، سپریم کورٹ سے بات کی جائے کہ آپ نے آئین پاکستان کو ری رائٹ کیا ہے، آپ نے آئین کی روح سے کھیلا ہے، اور جن ججز نے یہ کام کیا ہے انہیں انصاف کے کٹہرے کے اندر لے کر آنا چاہیے۔ اور میں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کریں۔ جناب والا، یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے، یہ ہم سب کے ایمان کا معاملہ ہے، اور مجھے یقین ہے اسپیکر صاحب کہ آپ اس کے اوپر کوئی ایسی رولنگ دیں گے جس کے ساتھ جو کروڑوں مسلمان ہیں پاکستان میں اور اربوں مسلمان پوری دنیا میں، ان کے جذبات جو مجروح ہوئے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ کوئی ایسا رولنگ آئے گی کہ آپ کی قبر بھی، آپ کی آخرت بھی، آپ فخر بھی محسوس کریں گے، اور انشاءاللہ آپ کا یہ فیصلہ صدیوں تاریخ میں یاد کیا جائے گا۔ آپ کی یہ رولنگ، بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ جی صاحبزادہ صاحب اس ایشو کے اوپر تو دو رائے ہے ہی کوئی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کی توقیر، اور یہ ہم سب اپنے دل و جان سے یہ چیز چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے، چھوٹا موٹا وکیل ہوں، میرے خیال میں اس ایوان کو پرزور مطالبہ کرنا چاہیے اپنی سپریم کورٹ سے کہ سپریم کورٹ میں بھی ہم سے زیادہ غلامان رسول موجود ہیں، ان کو ہم سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور ان کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہم سے زیادہ قربانی کے لیے تیار ہوں گے۔ لیکن ایک قانون پاس ہوا اور اللہ کے کرم سے اس کے بعد اس قانون میں قادیانیت کو اور قادیانیوں کو نان مسلم، ان کی غیر مسلم قرار دیا گیا، اور پھر اس ایوان کو تقریباً 50 سال بعد پھر یہ اعزاز حاصل ہوا کہ بالکل یونانیمس، مجھے یاد ہے وہاں بحیثیت پارلیمانی امور میں کھڑا تھا،
اور یہاں سے جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی کے ہمارے چترال سے ممبر ہوتے تھے، اور ایم کیو ایم کے ہمارے بھائی ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں تھے، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، اور ہمارے نان مسلمز بھی جو یہاں موجود تھے. یونانیمس ریزولوشن پاس ہوئی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی، اور اس کے بعد یہ ایک فیصلہ ہو گیا کہ پاکستان میں جتنے جناب اسپیکر صاحب درسی کتب ہیں یا آفیشل ڈاکیومنٹیشن ہے، وہاں جہاں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی آئے گا ساتھ خاتم النبیین لکھا جائے گا. اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہمارے پرائمری اسکولوں میں، ہمارے ماڈرن ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں ہمارے بچے جب درسی کتب وہ کھولتے ہیں تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لکھا ہوتا ہے. یہ اس ایوان کا مشترکہ ایک اعزاز تھا جو آج سے چند سال پہلے اللہ نے ہمیں نصیب کیا. اللہ کے 100 ناموں کے نیچے یہ جو فیصلہ آیا ہے، اس کے حوالے سے میں سورہ احزاب کی آیت جو حامد رضا صاحب نے بھی پڑھی میں دوبارہ پڑھنا چاہوں گا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. یہ بچوں کے لیے ہے کہ وہ اس کو یاد کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قرآن عظیم الشان میں گواہی دے رہا ہے کہ جب ابھی آدم کی تخلیق نہیں ہوئی، کیونکہ قرآن لوح محفوظ میں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 4 ارب سال پہلے موجود تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی اللہ بزرگ برتر آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی جب ابھی تک کوئی ایک نبی بھی نہیں آیا وہ گواہی دے رہے ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حدیث کا مفہوم ہے. ابو داؤد میں حدیث نمبر 4252 اور ترمذی شریف میں حدیث نمبر 2219، اور دونوں کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بعد بہت سے ایسے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کمی بیشی اللہ معاف کرے، میرے بعد بہت سے ایسے جھوٹے نبی آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا خاتم النبی لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو ثابت ہوا کہ اللہ کہتا ہے کوئی رسول نہیں آئے گا، آپ آخری رسول ہیں، اور اللہ کے حبیب کہتے ہیں میں آخری نبی. تو نبوت کا بھی دروازہ بند، رسالت کا بھی دروازہ بند، اور اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کی 25 کروڑ عوام نے اللہ کے 100 ناموں کے نیچے اس ایوان کے ذریعے. آرٹیکل 260 بڑی لمبی تفصیل ہے، ٹائم ضائع ہو جائے گا، اس میں یہ کلیئر ہے کہ جب تک آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین کی ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. اور اب ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن عظیم الشان کی بھی اللہ تعالیٰ نے خود اس کا بیڑا اٹھایا ہے. یہ کوئی بھول جائے کہ ہم ختم نبوت یا قرآن کی حفاظت کریں گے، وہ اللہ کرے گا، لیکن ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے، چھوٹا موٹا وکیل ہوں، میرے خیال میں اس ایوان کو پرزور مطالبہ کرنا چاہیے اپنی سپریم کورٹ سے کہ سپریم کورٹ میں بھی ہم سے زیادہ غلامان رسول موجود ہیں، ان کو ہم سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور ان کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہم سے زیادہ قربانی کے لیے تیار ہوں گے. لیکن اس فیصلے سے ابہام پیدا ہوا ہے، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے جناب اسپیکر صاحب کہ جس طرح میرے محترم حنیف عباسی بھائی نے بات کی ہے، اور جس طرح حامد رضا صاحبزادہ صاحب نے گفتگو فرمائی ہے، اور جس طرح لا منسٹر صاحب نے بات کی ہے، میں بھی ان تمام باتوں کو سیکنڈ کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کسی بھی صورت میں ریاست کے علاوہ، حکومت کے علاوہ کسی کو سزا دینے کا حق نہیں ہے. اگر ایک شخص کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، جرم کا مرتکب ہوتا ہے، اس کو پکڑنا، اس کو سزا دینا حکومت پاکستان کا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کو اس کی ذمہ داری یاد دلانا اس ایوان کا کام ہے. اور ایک آخری بات اور، جناب اسپیکر صاحب، اگر چوک میں کوئی قتل خدا نخواستہ ہو جائے، اس پہ 302 لگتی ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں 4 دیواری کے اندر ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے؟ نو. اگر چوک پہ قتل ہے تو 4 دیواری میں قتل ہے.
اور سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم اس کائنات میں اگر ہو سکتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت سے انکار اور قرآن میں تحریف کی کوشش ہے۔ جو یہ کوشش کرے گا، یہ ایوان، یہ 25 کروڑ عوام ان ہاتھوں کو توڑ مروڑ کے پھینک دیں گے، اس سے پہلے کہ عوام نکلے، اس سے پہلے کہ عوام نکلے اور وہ خود انصاف کرے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں پرزور کہ حکومت پاکستان اس میں اپنی ذمہ داری پوری کرے، سپریم کورٹ اس میں اپنی ذمہ داری پوری کرے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جب تک اس کا رزلٹ نہیں نکلتا اور اس پہ قوم کو اعتماد نہیں ہوتا تب تک یہ ایوان جاتا رہے گا۔ میری درخواست ہے کہ اس ایشو کو آپ اس کے لیے اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی بنائیے، اس میں سینٹ سے محترم ممبران کو لائیے، علماء کرام کو بٹھائیے، ہمیں موقع دیجئے اور وہ پارلیمنٹری کمیٹی تب تک اپنی میٹنگز کرتی رہے اور تب تک وہ کمیٹی اپنی ڈیوٹی کرتی رہے جب تک سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی نہیں کر لیتا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اگر یہ منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علاوہ کسی کو نبی مانتے ہیں تو یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ہم پر حملہ ہے، یہ ہمارا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں، کروڑوں میں سے 2 4 5 الگ لوگ ہو کر، اور مغرب سے کہو کہ تم انہیں سیاسی پناہیں دو، انسانی حقوق کے پرچم بلند کرو۔ ایک سی ڈی کی کاپی رائٹ ہو جاتی ہے کسی فلم کی تو قانون لاگو ہو جاتے ہیں۔ کاپی رائٹ کو بہت بڑا جرم بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ آج یہ منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنی تحریف شدہ کتاب کو میرا قرآن کہتے ہیں، لیکن ان کو یہ کاپی رائٹ نظر نہیں آتا، ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہماری طرف سے جانا چاہیے۔ اس مقدس ایوان نے عظیم فیصلے جو کیے ان میں سے یہ ایک عظیم ترین فیصلہ ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے ایک مہر ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب تک ایک بھی مسلمان باقی ہے، ایک بھی کلمہ گو باقی ہے، ہرگز نہیں ہماری لاشوں پر سے یہ کام کبھی بھی نہ ڈسکس میں لائے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اس کو آپ ڈسکس میں ہی نہ لائیں، یہ ختم شدہ چیپٹر ہے، یہ کلوز ہے، اس پر مہر لگ چکی ہے۔ ایک سوال کہ یہ مرتد، آپ کو شاید پتہ نہ ہو، میں ایک بات شاید اگر جن لوگوں کو پتہ نہ ہو میں ایک بات کا ان کے علم میں اضافہ کروں کہ یہ اپنی ان کتابوں کا یہ مرتد جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کہتا ہے، میں تو وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرتا، یہ انگریزی میں ترجمہ نہیں کراتا ہے ادری صاحب، پتہ ہے آپ کو کیوں؟ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اپنی جو اس کی مرزا مرتد کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اس کا انگریزی میں ترجمہ نہیں کراتے، کیونکہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ میں دوہرا نہیں سکتا جو اس مرتد نے ان کتابوں میں دیگر انبیاء اور شہدائے کربلا جن کے اب مزارات پہ میں آغا صاحب اور شگفتہ حاضری دینے گئے، وہ شہزادے جنت کے جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے طویل کر دیتے تھے، تو وہاں بھی کچھ لوگ کہنے لگے کہ پتہ نہیں آپ کس فرقے سے ہو، اس فرقے سے ہو، فتوے نہ دیں، لیکن میں چاہتا ہوں ایسا ماحول بھی پیدا نہ کریں کہ ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی دولت ہمارا ایمان اور آقا نامدار خاتم النبیین پر ایمان ہے، وہ خاتم النبیین ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی تھے، ہیں اور رہیں گے جب تک بھی ایک مسلمان باقی ہے، اس کی سانس میں سانس باقی ہے، نہ اس مسئلے کو چھیڑا جائے نہ اس موضوع کو چھیڑا جائے۔ اگر پھر خون خرابہ ہوا، لاء منسٹر صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی، لیکن ساتھ ساتھ
ان ججوں کو بتائیں کہ یہ فتنہ تم پیدا کر رہے ہو، ایسے فیصلے دے کے ہم نہیں. یہ فتنے نہیں ہونے چاہیے، یہاں تک تو میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن فتنہ پیدا کرنے والے کو کتنی بڑی سزا ملے گی؟ ایک بار پھر ماشاءاللہ کھڑے ہو کر یہ بھی بتا دیجئے کہ جو اس 25 کروڑ عوام میں فتنہ پیدا کرتا ہے، جو پتہ نہیں کتنی لاکھوں میں تنخواہیں لے کر اس قوم کو اپنی قلم کے ذریعے اس آگ میں جھونکنا چاہتا ہے، ہمارے ایمانوں پر ضرب لگانا چاہتا ہے، ہمارے جذبات پہ کھیلنا چاہتا ہے، اس کو کتنی بڑی سزا ہم دینے جا رہے ہیں، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. جی لہذا میں سر اسپیکر صاحب آپ سے درخواست کروں گا، میں 10 بز نہ اپنے بھائیوں سے اپیل کروں گا، کوئی کمیٹی نہ بناؤ. میرا آقا آخری نبی ہے، میرا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے. اس مسئلے کو دوبارہ پیچیدہ اور ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں ایک کمیٹی بناؤ کہ جو اس قسم کے فیصلے دیتے ہیں جس سے عوام میں بے چینی، انتشار اور فتنہ پھیلتا ہے، ان لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے. اور آرٹیکل کو اگر ری رائٹ کیا گیا تو کیا وہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا، یہ بھی بتایا جائے. کیونکہ آئین میں تحریف تو پھر آرٹیکل 6 آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے اور اس کی سزا موت ہے. تو میں اس ہاؤس سے، آپ کے توسط سے، اپنی تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج بھیجنا چاہتا ہوں. چاہے کتنا ہی لمبا کالا کوٹ آپ پہن لو، چاہے کتنے ہی لوگوں کو آپ نے پھانسی پر چڑھا دیا ہو، آپ ہمارے ایمان پر حملہ مت کرو، ہمارے ایمان پر خدا کے واسطے حملہ مت کرو. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ ہمیشہ رہے گی، تم کچھ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ جناب.